الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جو وظیفہ ہے وہ جو شخص کسی ظالم کے زیر عتاب ہے یا کوئی دشمن ہے اور دشمن نے بڑا بے چین کیا ہے آپ کو یا آپ کی فیملی کو، تو آج یہ وظیفہ ان کے لیے ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ دشمن ایسے پروپیگنڈے کرتا ہے کسی کے خلاف وہ پروپیگنڈے اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ اس کی جھوٹی بات پر بھی لوگ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، واقعی یہ بندہ اسی طرح ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس محلے میں ہو یا اس علاقے کا بندہ ہو یا گاؤں دیہات جو بھی ہو پھر وہ اپنے حامی بناتا ہے اس کے خلاف، ایک جتھا سا تیار کرتا ہے، اپنی ایک سوسائٹی بنا لیتا ہے اور اسی طرح بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے ان کا مخالف بنا دیتا ہے۔ آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ اتنا زبردست وظیفہ ہے کہ اگر وہ جتھے کی صورت میں بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ سے دشمنی کرتے ہیں یا آپ کو خوف ہے کہ مجھے جان سے مار دیں گے تو یا کوئی ایسا ظالم ہے جن کے پاس آپ کام کرتے ہیں، جو آپ کا حاکم ہے وہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہو، تو اس صورت کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو وظیفہ بیان کرنے لگا ہوں یہ ہمیشہ اپنے جائز مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ویسے ہی آپ کو تنگ کرے تو اس پہ بھی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ نہیں، جو بہت زیادہ تنگ کر رہا ہو، آپ مجبور ہوں اور بے بس ہوں کہ کوئی ایسی صورت نہیں نکل رہی کہ اس دشمن سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے، تب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بصورت دیگر چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اس کو وظیفے کو پڑھیں کہ معمولی سی کسی سے غلطی ہوگی، آپ نے بس اس کو سوچ لیا کہ میں نے اس کو تباہ و برباد کرنا ہے اور اس وظیفے کو لے کے بیٹھ جانا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ میرے چینل پہ جو بھی وظائف دیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام جائز کاموں کے لیے دیے جاتے ہیں، ان وظیفوں کو کوئی ناجائز کام کے لیے استعمال نہ کرے، نہ ہی میری طرف سے ان کو اجازت ہے، اور اس کا نقصان وہ بندہ جو اٹھائے گا اس کا وہ خود ذمہ دار ہے اس وظیفے کا۔ تو جب ایسا شخص ہو نہیں اس سے بن پا رہی ہو، تو کوئی جان چھوٹنے کا کوئی سبب نہ بن پا رہا ہو، یا کوئی ایسا شخص ہے جس نے آپ کے پیسے دبائے ہوں۔ آج کل تو انویسٹمنٹ کے نام پر لوگ پیسے لے جاتے ہیں تو بعد میں کھا پی کے چلے جاتے ہیں اور 1 روپیہ بھی واپس نہیں کرتے، اور بندہ بے بس ہوتا ہے تو کیا کروں، اس کے لیے بھی وظیفہ ہے۔ یا کسی نے آپ کے گھر پر قبضہ کیا ہے یا زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے تو یہ اس کے لیے بھی بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھنا ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ وظیفہ ہے، یہ سورہ قمر کی آیت مبارکہ ہے، اس کو پڑھیں اور یہ اس کی 101 تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ دشمن آپ کو نقصان اگر پہنچانے کی سوچ رہا ہے تو وہ خود نقصان اٹھائے گا، اور جس نے پیسے آپ کے دبائے ہوئے ہیں وہ پیسے بھی آپ کو واپس کرے گا، اور گھر قبضے میں ہے تو وہ گھر بھی آپ کو واپس لوٹا دے گا۔ ایسے اسباب بن جائیں گے، اور یہ وظیفہ آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو مراد حاصل ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔